بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ کا اپنا سید راحیل شوارسی اس امید قوی کے ساتھ آپ سے مخاطب ہے کہ آپ بفضل خدا بخیریت ہوں گے۔ سرکار عالم نواز 11ویں شریف کی تقریبوں سے بہت شاد ہوتے تھے اور خود بھی آپ کی طرف سے انتظام ہوتا تھا، مگر آخر زمانہ میں شرکت کم ہوتی تھی۔ جب کوئی شخص فاتح کے لیے شیرینی وغیرہ دلاتا تھا تو سرکار عالم نواز آپ خود فاتح دیتے تھے۔ ایک مرتبہ سرکار عالم نواز نے 11ویں شریف کے متعلق استفسار کیا گیا تو آپ نے ارشاد فرمایا، مقام ہو ایک عجیب مقام ہے، با حساب ابجد ہے کے 5 اور واو کے 6 ہوتے ہیں، 5 اور 6 ملا کر 11 ہوئے۔ حضرت غوث پاک رحمت اللہ علیہ کی یہی منزل تھی۔ انتہا یہ کہ 11ویں والے میاں مشہور ہو گئے۔ آپ نے ارشاد فرمایا، ایک کے ہو رہو اور جب تم ایک کے ہو جاتے ہو تو پھر وہ اپنا فرض سمجھتا ہے جس کے تم ہو گئے ہو کہ وہ تمہارا خیال رکھے، اور فقیر ایک در کا ہوتا ہے جو در در جاتا ہے، وہ فقیر نہیں گداگر ہوتا ہے۔ اور جب آپ کسی کو تہبند عطا فرماتے تو کہتے کہ یہی تمہارا کفن ہے۔ اب آپ جانتے ہیں کہ جب ایک بار انسان کفن پہن لیتا ہے، نمبر 1 تو وہ اترتا نہیں ہے، نمبر 2 مردہ کفن تبدیل کرنے کا مجاز نہیں ہے، کیونکہ اس کے جسم میں تو روح ہی نہیں ہے جو وہ حرکت کر سکے۔ اور اگر زندہ آدمی کفن پہن لے تو وہ تبدیل کر سکتا ہے، اور وہ ایک کا نہیں ہوتا، وہ در در بھٹکتا ہے۔ اور سب سے پہلے جب انسان کی روح جسم سے پرواز کرتی ہے تو اس کا نام ختم ہو جاتا ہے اور اسے مردہ کہا جاتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ جب سرکار کا کوئی فقیر بنتا ہے تو اس کا نام ختم ہو جاتا ہے اور نیا نام رکھ دیا جاتا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب پر سرکار عالم نواز کے صدقے میں اپنی کرم نوازیاں فرمائے۔ آج ہم اللہ تعالیٰ کے برگزیدہ بندوں میں حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء محبوب الہی رحمت اللہ علیہ، اسم گرامی محمد، القاب محبوب الہی، سلطان المشائخ، سلطان الاولیاء، سلطان السلاطین اور نظام الدین اولیاء۔ نسب نامہ: سید محمد بن سید احمد بن سید علی بن سید عبداللہ خلجی بن سید حسن بن سید علی مشہدی بن سید احمد مشہدی بن سید عبداللہ بن سید علی اصغر بن سید جعفر ثانی بن امام علی ہادی نقی بن امام محمد تقی بن امام علی رضا علیہ السلام بن امام موسیٰ کاظم علیہ السلام بن امام جعفر صادق علیہ السلام بن امام محمد باقر علیہ السلام بن امام علی زین العابدین علیہ السلام بن سیدنا امام حسین علیہ السلام
بن امیر المومنین مولا کائنات علیہ السلام. آپ کی پیدائش خاندان بخارا سے ہجرت کر کے لاہور آئے، پھر وہاں سے بدایوں میں سکونت پذیر ہوئے. آپ کی عمر مبارک 5 سال کی تھی تو والد ماجد کا سایہ سر سے اٹھ گیا. آپ کی تربیت آپ کی والدہ ماجدہ نے کی. حضرت شیخ نظام الدین نے ابتدائی تعلیم بدایوں میں حاصل کی. مزید تعلیم کے لیے اپنی والدہ کے ساتھ دہلی تشریف لے آئے اور وقت کے عالم فاضل مولانا شمس الدین سے آپ نے تعلیم حاصل کی. حضرت شیخ نظام الدین حضرت شیخ بابا گنج شکر رحمت اللہ علیہ سے داخلے سلسلہ ہوئے اور اپنے پیر دستگیر کی صحبت میں 15 رجب 655 ہجری سے 3 ربیع الاول 656 ہجری تک تعلیم و تربیت پاتے رہے. اس کے بعد مرشد کے حکم کے مطابق آپ دہلی تشریف لے آئے. دہلی میں آپ نے سکونت اختیار کی اور دہلی سے کئی بار آپ اپنے مرشد سے فیض و برکات حاصل کرنے کے لیے تشریف لے گئے. ایک بار مرشد نے خواجہ نظام الدین اولیاء کے لیے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کی کہ الہی نظام الدین جو تجھ سے مانگا کرے اسے عطا فرما دیا کر. یہ دعا قبول ہوئی، اسی لیے آپ محبوب الہی کہلائے. حضرت محبوب الہی نے اپنے مرشد کی ان ہدایات پر برابر عمل کیا اور جوانی میں 30 سال بڑے سخت مجاہدے کیے. پھر جوانی کے بعد بقیہ زندگی اس سے زیادہ سخت مجاہدے میں گزاری. تمام عمر سائم الدہر رہے. دن رات میں 405 رکعت نماز پڑھا کرتے تھے. وفات سے 40 روز پہلے آپ نے کھانا پینا بالکل ترک کر دیا اور مرض الموت کی شدت سے دوا پینے سے بھی انکار کیا. وصال کے روز لنگر کھانا اور جو آپ کی ملکیت میں چیزیں تھیں آپ نے تمام مساکین میں تقسیم کر دی تاکہ باری تعالیٰ کے یہاں کسی چیز کا حساب نہ ہو. آپ کا مزار اقدس دہلی میں واقع ہے اور آج بھی فیوز و برکات لوگوں میں جاری ہیں. تمام سلاسل ہمارے لیے قابل احترام ہیں مگر ایک کے ہو رہو. خوش رہو، پھر ملاقات ہوگی. اللہ وارث، اللہ وارث، اللہ وارث.